اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما شہدائے بلوچستان کے وارث، شہیدوں کے غازیوں کے وارث، اس محفل کے روئے رواں جناب نوابزادہ میر سراج خان ریسانی صاحب، جناب سردار کمال خان بنگلزئی صاحب، میر عاصم کرد گیلو صاحب، میر لیاقت لیڈی صاحب اور دیگر میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، چونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ مختصر آپ نے بات کرنی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج 13 جولائی کا دن بلوچستان میں کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اس تپتی ریت کے اس منظر کو تازہ کرتا ہے کہ جس تپتی ریت کے اندر امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین اپنے مجاہدین کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا۔ 13 جولائی کا دن بلوچستان کے اندر بدر کے اس میدان کی یاد دلاتا ہے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے ان مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بلوچستان کی اس سرزمین کے اندر اس یاد کو اور ان روایات کو زندہ کرنے والے نوابزادہ شہید سراج خان ریسانی اور ان کے سربکف شہداء کو آج کے پروگرام کے توسط سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت کے اندر ان کو جگہ دے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بلوچستان کے اندر گزشتہ 70 سالوں سے یہاں بیرونی ایجنٹوں کی ایما پر، یہاں بیرونی آقاؤں کی ایما پر، یہاں بلوچ براوی اقوام کو غلام بنانے کی کوششیں کی گئی۔ یہ کسی زمانے میں روس سے انہوں نے نکاح کیا تھا، ابھی روس نے ان کو طلاق نہیں دیا تھا کہ بھارت ہندوستان کے ساتھ انہوں نے رشتہ جوڑ دیا۔ کبھی کس کے غلام ہوتے ہیں اور کبھی کس کے چوکٹ پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسلسل دھوکہ دہی کی ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچستان کے ماں بہنوں کے ساتھ، بلوچستان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ مسلسل دھوکہ کیا ہے، جو ان طاقتوں کی ایما پر کہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے غیرت مند اقوام کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے حالات کو پچھلے کئی دہائیوں سے بربادی کی جانب لے جانے والے جو اصل بلوچستان کے محرکات ہیں، یہ وہ فاشسٹ گروہوں کے نتیجے میں بلوچستان آج اس نیچ پر پہنچا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ سے فاشزم کو، یہاں فاشسٹ طرز سیاست کو فروغ دیا، نفرتوں کو پروان چڑھایا، بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑایا، مختلف ہتھ کنڈوں سے بلوچستان کے عوام کا استحصال جنہوں نے کیا۔ ہم ان تمام لوگوں کو آج کے اس پروگرام کے توسط سے پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس شعر سے ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کچھ اہل حشم، کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے آری ہے، اور یہ خاک وطن تو جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا تھا، یہ اونچے اونچے پہاڑوں کا نام نہیں ہے، یہ سنگلاخ پہاڑوں کا، ویرانوں اور ریگستانوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ کہ جس کے لیے شہید سراج خان ریسانی اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، ماں نے اپنے لخت جگر اس وطن کے لیے پیش کیے، باپ نے اپنے اس سہارے کو پیش کیا کہ جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بن رہا تھا،
ان نوجوانوں کا گرم اور تازہ خون اس ملک کی آبیاری کے اندر شامل ہے. لہٰذا ان تمام قوتوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو شہید سراج خان رئیسانی اور اس کے بعد اس کے جانشین نوابزادہ سراج خان رئیسانی میر شفیق الرحمان مینگل کی صورت میں جو پاکستان کے ہر اس پتھر کی حفاظت کے لیے آج بھی نوجوان موجود ہے، انشاءاللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے. ان کا منہ انشاءاللہ العزیز وہ منہ تکتے رہ جائیں گے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنی بات کو اس شعر پہ سمیٹنا چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے اور یہاں خزاں کو اترنے کی بھی مجال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو اور زندگی وبال نہ ہو. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ پانی انشاءاللہ یہی سے نکلے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.